اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو ان پر ایک ہیبت طاری ہوئی اور ایک رعب و دبدبہ قائم ہوا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور اب اپنی قوم کی فکر کرو، یعنی قوم کو بتاؤ کہ وہ لڑے بھیڑے نہیں اور صلح سے کام لیں۔ ابو سفیان وہاں سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ پہنچنے سے پہلے وہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو گئے اور جا کر کے قوم کو بلند آواز سے آواز دی اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر کے، بڑا لشکر لے کر کے مکۃ المکرمہ میں آ رہے ہیں، اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اور تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ تو جب ابو سفیان نے اعلان کیا تو جو ان کی بیوی تھی ہند بن عتبہ، وہ سامنے سے آئی اور ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور کھینچ کے کہا کہ کوئی ہے جو اس گھی کے بیکار مٹکے کو قتل کر دے؟ یہ قوم کے سامنے آ کر کیسی بزدلی کی بات کرتا ہے؟ اس سے برا کوئی آج تک سردار اور لیڈر دیکھا ہے جو لڑنے بھیڑنے سے روک رہا ہے؟ تو ان کی بیوی اس طرح کی تھی اور مجمع میں آ کر کے مونچھ پکڑ کے کھینچنے لگی۔ تب ابو سفیان نے کہا کہ اس عورت کی باتوں میں نہ آنا، اس کے دھوکے میں نہ آنا، واقعی اتنی بڑی فوج ہے اور لشکر اتنا بڑا ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے سبھی لوگ جو ہے وہ میرے گھر میں پناہ لے لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا بڑا ہے، کتنے لوگ تمہارے گھر کے اندر آ سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو تم پناہ دے سکتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے، ہتھیار نہ اٹھائے، اس کے لیے بھی امان ہے۔ جو مسجد حرام میں چلا جائے، اس کے اندر داخل ہو جائے، اس کے لیے بھی امان ہے، اس کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ لوگ یہاں سے بکھرنے لگے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ لوگ مسجد حرام کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خبر ملی کہ جب ابو سفیان وہ گھاٹی پر کھڑے ہو کر کے لشکر کو دیکھ رہے تھے تو قبیلہ خزرج کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں ایک جھنڈا بھی تھا، تو جب وہاں سے گزرے اور انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو جوش میں اور للکارتے ہوئے کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج قتل کرنے کا دن ہے، آج تو خانہ کعبہ کے اندر بھی خون بہانا جائز ہے۔ اور یہ جوش میں بلند آواز سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ خبر ملی تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا بل الیوم یوم المرحمہ، الیوم یعظم اللہ الکعبہ، بلکہ آج رحم کرنے کا دن ہے، مہربانی کرنے کا دن ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبے کی عزت و عظمت کو بڑھانے والا ہے۔ آج اس کی عزت و عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تو آج اس کے اندر خون نہیں بہانا ہے بلکہ اس کی عزت کو بڑھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور لشکر کو یہ حکم تھا کہ مکۃ المکرمہ میں ہر جانب سے داخل ہوا جائے۔ الگ الگ گروپ میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا کہ ہر طرف سے لوگ داخل ہوں، اسلامی لشکر جو ہے ہر طرف سے مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو، تاکہ لوگوں پر ایک ہیبت قائم ہو، کوئی بھی تلوار اٹھانے یا ہتھیار اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو مکہ کا بلند حصہ ہے ادھر سے آپ داخل ہوئے، جسے قدا کہتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گروپ کی قیادت کر رہے تھے اور جس گروپ کے کمانڈر تھے، ان کو بالکل نچلے حصے سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ ادھر سے داخل ہونا، جس کو قدی کہتے ہیں۔ اور سب کو حکم تھا کہ کہیں بھی کوئی حملہ نہیں کرے گا، کسی پر تلوار نہیں اٹھائے گا، تلوار نہیں چلائے گا، ایون کہ جب کوئی سامنے سے حملہ کرے تو آپ کو صرف دفاع میں لڑنا ہے، صرف اپنے ڈیفنس اور دفاع میں لڑنا ہے، اور سامنے سے حملہ نہیں کرنا ہے۔ کہیں سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کہیں تلوار نہیں چلایا گیا، صرف جدھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے تھے
ادھر مشرکین کا ایک گروپ پہلے سے موجود تھا اور انہوں نے ان کے گروپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے ان سے، اور ایک روایت میں ہے کہ 28 لوگ جو ہے قریش کے قتل کیے گئے اس لڑائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ 14 یا 15 لوگ قریش کے قتل کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بلندی سے دیکھا کہ نیچے کی طرف جو ہے تلواریں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو آپ نے سخت ناپسند فرمایا۔ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا ہے، لوگوں نے، یہاں جو مشرکین ہیں مکہ کے، انہوں نے حملہ کیا ہے، مسلمان دفاع میں لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قضاء اللہ خیر، پھر جو اللہ نے فیصلہ کیا وہی بہتر ہے۔ اب جو لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ لڑنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ بالکل نہ کی، اور یہ پورا مکہ جو ہے بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ فتح فرما دیا۔ اس مکہ فتح کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی پر بھی حملہ کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن 6 مرد اور 4 عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف سے بھی چمٹے ہوئے ہوں، وہاں بھی لگے ہوں، تو بھی ان کو قتل کرنا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں سخت گستاخیاں کرتے تھے، نازیبہ باتیں، شعر و شاعری، اور کھلے عام لوگوں کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی۔ تو ان گستاخوں کے بارے میں حضور کا یہ فرمان تھا کہ سب کے لیے معافی ہے، کسی پر تلوار نہیں چلانا ہے، کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ 10 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا ماحول خراب کر کے رکھا ہے، ان کو جو ہے اگر تم خانہ کعبہ کے اندر بھی پاؤ تو بھی انہیں قتل کرنا ہے۔ اور ان میں اکرمہ بن جہل، ابو جہل، یہ ہند بن عتبہ ابو سفیان کی بیوی، ان لوگوں کا بھی نام تھا۔ لیکن بعد میں ان میں سے بہت سے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا اور حضور کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا، اور یہ لوگ بھی اپنی جان بچا لے گئے۔ تو اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا، اور روایت میں ہے کہ جب آپ مکہ فتح فرما لیے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ نے ایک یمنی چادر کا امامہ باندھا ہوا تھا بلیک کلر کا، اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ پورا مکہ فتح ہو چکا ہے اور مسلمان جو ہے آسانی کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے عجز و انکسار اور ہمبلنس اتنا آپ کے اندر ہے کہ آدمی جب بھی کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو سینہ تان کر کے شہر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور سینہ پھلا کر کے شہر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ یہ انداز دیکھیں کہ پورا مکہ فتح ہوا ہے اور مسلمان آج مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیشانی اس قدر اونٹنی پر جھکائے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی اس کے بال جو ہے اس اونٹنی کے کجاوے سے ٹچ ہو رہے تھے، اتنا آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس طرح سے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ شہر میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کامیابی دے اور آپ کو بلندی عطا فرمائے اور آپ کی عزت و عظمت کو بڑھائے تو بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی اور انکسار اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، مجھے یہ بلندی دی ہے، مجھے عظمت و شان سے نوازا ہے، یہی ایک بندے کی پہچان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ پڑھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔